بسم اللہ الرحمن الرحیم. The Life Story of منصور. ایپیسوڈ نمبر 8. تھرڈ آئی. میری اسپرچول ایکسرسائزز جاری تھیں. ماسٹر شیانگ لی مجھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرتے تھے. اب میں سر شام ہی غار پہنچ جاتا تھا. مجھے یہاں بہت سکون ملتا تھا. دماغی سگنلز یعنی ٹیلی پیتھی بھیجنے والی ریاضت خوب چل رہی تھی. اب میں ماسٹر شیانگ لی اور باوزائی کو سگنل کے ذریعے میسج بھیج سکتا تھا اور میسج اپنے دماغ میں ریسیو بھی کر لیتا تھا. اب میں دماغ کے خفیہ خیالات کو پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ رہا تھا. ماسٹر سے ایک دن میں نے کہا کہ جس طرح میں اپنے دماغ سے ایک دماغ کو پیغام بھیجتا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے کسی طرح میں ایک میسج بہت سارے دماغوں کو بھیج کر کنٹرول کروں؟ ماسٹر ہلکا سا مسکرائے اور کہا، بہت خوب. مجھے تمہاری یہی بات پسند ہے کہ تم ایڈوانس سوچتے ہو. بالکل ایسا ممکن ہے اور اس پر بہت کام ہو رہا ہے. یہ ساری کنسنٹریشن کی گیم ہے. جس کا جتنا ارتکاز مضبوط ہوگا، اس شخص کو سمجھو ایک مشین میں ڈال دیا جاتا ہے. جیسے ریڈیو یا ٹی وی کے بوسٹرز سے نشریات جاری ہوتی ہیں، بالکل ایسا شخص ہیومن بوسٹر بن جاتا ہے جس کی اپنی کنسنٹریشن کے مطابق ایک رینج ہوتی ہے. وہ ایک رینج میں کسی بھی مقام پر بیٹھ کر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. مثلا ایک ہیومن بوسٹر جس کی رینج 1 کلومیٹر ہے، یعنی اس کے خیالات کے سگنلز 1 کلومیٹر تک پھیل کر اثر رکھتے ہیں، تو وہ رات کو ایک جگہ بیٹھ جائے گا. اور جب لوگ سو جائیں گے تو وہ اپنے دماغ سے خیالات کے سگنلز چھوڑے گا. تو انسان کا دماغ جو ایک ٹرانزسٹر بھی ہوتا ہے اور ریسیور بھی ہوتا ہے، وہ اس ہیومن بوسٹر کے خیالات کو نشریات اپنے دماغ میں ریسیو کرے گا اور صبح اٹھ کر وہی کام کرے گا جو اس شخص نے اس کے دماغ میں راسخ کیا ہے. اب اس میں نیگیٹو اور پازیٹو دونوں طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں. اب ملکوں کو تسخیر کرنے کی بجائے ایک تو میڈیا کے ذریعے ثقافتی یلغار جاری ہے، دوسرا ہیومن بوسٹرز کے ذریعے دماغوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ایک ماڈرن جنگ ہے جس کو کلچرز وار اینڈ اسپرچل وار کہتے ہیں، جس کے ذریعے قوموں کو فتح کیا جاتا ہے اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا. ایک دن میں ریاضت کر کے لیٹا تو مجھے یاد نہیں کہ میں سویا ہوا تھا یا جاگ رہا تھا. شاید غنودگی تھی، مگر واقعہ مجھے سارا یاد ہے کہ غار میں یکدم روشنی پھیل گئی اور کچھ ہیولے مجھے نظر آئے. میرا جسم غار کے فرش پر چٹائی پر لیٹا تھا اور بالکل مجھ جیسا روحانی حلیہ ان نظر آنے والے ہیولوں کے سامنے تھا، جو لوگ میرے روحانی عکس کو ساتھ لے گئے اور اڑنا شروع کر دیا. ہم غار سے نکل کر پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں سے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں پھرتے رہے. پھر ایک بہت خوبصورت جگہ تھی، شاید کوئی باغ، مگر ایسا باغ میں نے آج تک کسی بالی ووڈ کی فلم میں بھی نہیں دیکھا تھا. اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں. ہم وہاں گئے. باغ کے درمیان میں ایک چوڑی سی جھیل تھی. اس کے درمیان میں ایک سفید محل نما خوبصورت بلڈنگ نظر آ رہی تھی اور نیلے جھیل کے پانی میں ایک کمل کے پھول کی طرح لگ رہی تھی. اس کا سامنے والا دروازہ بہت بڑا سنہری رنگ کا تھا. لگتا ایسے تھا جیسے سونے کا ہو، ایسے چمک رہا تھا جیسے سونے کو تازہ پالش کیا ہو. میں نے ہیولوں کو کہا کہ اس کی طرف چلتے ہیں، مگر انہوں نے کہا آج نہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے. میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر جب تم آؤ گے تو پتہ چل جائے گا. میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، مگر تم ابھی پہچان نہیں رہے. ایک دن سب جان جاؤ گے. پھر اسی طرح ہم واپس آئے اور میرا عکس میرے جسم میں داخل ہو گیا اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی. میری بہت عجیب سی حالت ہو رہی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود ہلکا پھلکا سا ہو. عجیب تازگی اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا. میں فوراً میڈیٹیشن میں بیٹھ کے اور خیال خوانی کر کے ماسٹر شیانگ کے دماغ پر پہنچا کہ ان سے سوال کروں، مگر وہاں سے آواز آئی کہ واپس جاؤ، صبح بات کریں گے. مجھے پھر ساری رات نیند نہیں آئی.
صبح ماسٹر شیانگ کے کمرے میں بے قراری سے پہنچا تو ان کو مسکراتا پایا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی اور پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے، یہ سب کیا سلسلہ ہے، وہ محل کس کا تھا؟ تو ماسٹر نے کہا کہ ان لوگوں سے تم نے پوچھا تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ تو ماسٹر نے کہا کہ بس پھر پتہ چل جائے گا، پریشان نہ ہو، ابھی اس کو راضی رہنے دو۔ ماسٹر نے کہا، ماسٹر کا بعض دفعہ لہجہ ایسا ہو جاتا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ فل سٹاپ، اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو میں بھی پھر کوئی تکرار نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ماسٹر سے کہا کہ مجھے اپنے دونوں آبروؤں کے درمیان عجیب سنسیشن ہوتی ہے، جیسے کوئی رگ پھڑکتی ہو، اور میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو دماغ میں جھماکے سے ہوتے ہیں، جیسے کوئی اسکرین آف آن ہوتی ہے۔ ماسٹر نے کہا کہ دونوں آبروؤں کے درمیان ایک گلینڈ ہوتی ہے جس کو پینل گلینڈ بھی کہتے ہیں، اس کو بعض ریپٹیلنس مائنڈ بھی کہتے ہیں، اس کو تھرڈ آئی یا تیسری آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ جو انسان اسپرچل ایکسرسائزز کرتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ کھل جاتی ہے، اور ان ظاہری آنکھوں کو بند کر کے بھی انسان سارے مناظر دیکھ سکتا ہے۔ اسی آنکھ سے غیبی مخلوقات کا بھی نظارہ کر سکتا ہے۔ تمہارے تھرڈ آئی جاگ رہی ہے، اور اس کے بعد مجھے ماسٹر نے ایک دو ریاضات بتائیں کہ ان کو روزانہ کیا کرو۔ میں نے کہا ماسٹر کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو اچانک مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بالکل مجھ جیسا ایک وجود بھی سویا ہوا ہے، جب میں جاگتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتا ہے؟ ماسٹر نے کہا دراصل یہ تمہارا اپنا ہی ایسری وجود ہے، عام انسان کو احساس نہیں ہوتا، مگر یہ ہر روز ہی انسان کے ساتھ سوتے وقت سیر کو نکل جاتا ہے اپنی مرضی سے، اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی سیر کی کچھ باتیں خواب کی صورت میں انسان کو یاد رہ جاتی ہیں، مگر یہ زیادہ تر باتیں انسان کے شعور سے مٹا دیتا ہے، مگر لاشعور کے گودام میں وہ سارا ڈیٹا موجود رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ اسپرچل ایکسرسائزز کرتے ہیں وہ حساس ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اس وجود کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے چل کر کنٹرول بھی کر لیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے اس کو کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد میڈیٹیشن ہے۔ اور جب گہرا میڈیٹیشن کر کے انسان اپنی ایسری وجود کو باڈی سے آؤٹ کرتا ہے تو اس کو آؤٹ باڈی ٹریولنگ یا آسٹرل پروجیکشن کہتے ہیں، جس سے انسان کہیں بھی جا سکتا ہے اور سب کچھ شعوری طور پر دیکھتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے، اور اس کو سب یاد بھی رہتا ہے۔ ماسٹر شیانگ لی نے ایک دن مجھے کہا کہ تم اب بوسٹر شپ کی ریاضت کیا کرو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت میڈیٹیشن میں بیٹھ کر شروع میں اپنے ارد گرد 1 کلومیٹر کے علاقے کا ریڈیس بناؤ، اور یہ سمجھو کہ تمہارے دماغ سے سوچ کی لہریں ایک روحانی پلس سے گزر کر 100 میٹر اوپر جاتی ہیں، اور وہاں سے پھیل کر پورے ریڈینس میں ایسے گرتی ہیں جیسے پانی میں پتھر پھینکے تو دائرے بنتے ہیں۔ اس طرح تمہاری سوچیں تمام علاقے میں نیچے رہنے والے لوگوں کے دماغوں میں پانی کے قطروں کی طرح گر کر جذب ہوں، اس طرح تمہارا روحانی میسج ان تک پہنچے۔ میں نے کہا ماسٹر پیغام دینا کیا ہے؟ تو ماسٹر نے کہا کہ تم نے پازیٹیو روحانی میسج دینا ہے، مثلا اے لوگوں اچھے کام کیا کرو، اے لوگوں زنا کاری مت کرو، اے لوگوں حرام مت کھو، اے لوگوں لوٹ مار مت کرو، اے لوگوں دوسرے انسانوں کو نقصان مت کرو، اے لوگوں شیطان کا کہا مت مانو، اے لوگوں ایک دوسرے کی عزت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اس پیغام کو بار بار دہرانا ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ یہ پیغام دیتے رہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماسٹر۔ اچانک مجھے خیال آیا، ماسٹر اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی روزانہ رات کو جب بیٹھتے تھے یہی پیغام دیتے تھے، اور بافزائی بھی یہی کرتی ہے؟ ماسٹر نے کہا، مسکرائے اور اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ اب تم ٹریننگ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی شروع کر دو۔ جہاں ارد گرد کچھ نیگیٹو اسپرچولسٹ بیٹھے ہیں جو شیطانی قوتوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ شیطان کی حکومت قائم ہو جائے اور معاشرے میں برائی ہی برائی پھیلے۔ ہمارا کام ہے ان کو روکنا۔ ان کے بہت زیادہ بوسٹرز ہیں جو مختلف مقامات پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ جب پہلے میں اکیلا تھا تو میں نے بافزائی کو بھی ساتھ بلا لیا۔
اور اب تم بھی تقریباً تیار ہو چکے ہو، اس لیے اب فیلڈ میں آ جاؤ۔ اب کچھ وقت تک تمہارا ٹکراؤ ان سے ہوگا، اس کے لیے تمہیں تیار کیا گیا ہے۔ دوستوں، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے محسن استاد سید عباس حمدانی کا، جنہوں نے اتنی پیاری سٹوری لکھی۔ اللہ حافظ۔